دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے، جب انسان کے اندر مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے، تب جا کر انسان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے میرے پاس اسباب وسائل ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ ایسی چیز ہے، جب انسان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے پھر رکتا نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے چندہ وصول کیا، یعنی جنگ کے لیے اس ٹائم کچھ پیسہ اپنے اعتبار سے مال جمع کیا۔ ایک صحابی تھے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پوری رات اس نے مزدوری کی، پوری رات مزدوری کی، باغ کی سینچائی کی، صبح آیا اس کی آنکھیں باہر نکل چکی تھی۔ جب پہنچا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کچھ کھجور لے کے پہنچا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو پورے مال کے ارد گرد ڈال دیا۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک جذبہ تھا۔ جب جذبہ ہوتا ہے پھر انسان پیچھے رکتا نہیں ہے۔ میرے ایمانی ساتھیوں، اس ٹائم چونکہ وقت کم ہے، مجھے آپ سے بہت لمبی گفتگو کرنی تھی، اور مجھے جی چاہتا ہے کہ اس دور میں جہاں نوجوان باقی چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اگر اس دور میں کچھ نوجوان خدمت خلق کے لیے کھڑا ہو، واقعتاً ان سے ہمدردی نہیں، ان کے لیے خون دینے کے لیے تیار رہنا چاہے۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن وقت کم ہے، اہم باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ایمانی ساتھیوں، جو آپ یہ کام کر رہے ہو، پہلی بنیادی بات جو ہے اس میں ہونی چاہے، آپ یہ محض اللہ کے لیے کرو، محض اللہ کے لیے، دنیا کے لوگوں سے کریڈٹ لینے کے لیے نہیں، دنیا کے لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے نہیں، بس ہاں اگر اس میں ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا، خدا کی قسم ہمیں اس کا کریڈٹ بھی سب کچھ ملے گا آخرت میں۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ ایمان والا اور غیر ایمان والے کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ جو غیر ایمان والا ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، مجھے فلاں صاحب واہ واہ کرے، مجھے فلاں صاحب کریڈٹ دے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ محض اس جذبے سے کرتا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، مجھے اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ لہذا پہلی جو بنیادی بات ہے، آپ جو بھی کام کرو اس میں نیت خالص رکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہے، تقریباً 7,000 حدیثیں اس بخاری میں لائے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، وہ کہ نیت، انسان، نیت کس کا نام ہے؟ ارادے کا نام ہے۔ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی جگہ کوئی کام کر رہے ہو، آپ کے دل میں اگر یہ جذبہ ہو، دنیا کے لوگ مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کی مدد وہیں سے جاری ہو جائے گی، وہیں سے جاری ہو جائے گی جب انسان یہ محض رکھے۔ اور پھر جب اللہ کے مخلوق کی بندگی، یہ عبادت، یہ خدمت ہو، وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک وہ بڑھیا عورت اتنی گنہگار تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کیے۔ کیا؟ جب انسان جانوروں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، کیا جب انسان انسانوں کی خدمت کرے گا کیا اس کی گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارا دین ہے، یہ عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر دین ہے۔ قرآن نے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کی خدمت کرو، صرف ایمان والوں کی نہیں۔ حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے، انسانوں میں کہا، یہ نہیں کہا مسلمانوں میں، خیر الناس، انسانوں میں کہا، انسانوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس اعتبار سے، چاہے مالی اعتبار سے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا اور کچھ کھپا رہا ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس چیز کے لیے کب بنے گا بہتر؟ جب یہ کام انسان اللہ کے لیے کرے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان جب من نفس قربت عن احد قربت من الدنیا، اگر انسان دنیا میں کسی دکھی بندے سے، غم میں مبتلا ہے بندہ، اس سے ایک غم بھی دور کرے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے لاکھوں غموں میں اس کے غم دور فرمائیں گے۔ اور جس نے دنیا میں من یسرا، جس نے دنیا میں ایک بندے کو کوئی آسانی پہنچائی، کوئی تنگ دست ہے اس کو آسانی پہنچائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے مشکلات کو آسان فرمائیں. اس کے بعد جو جملہ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، واللہ فی عون العبد ما کان فی عون اخیہ، انسان جب تک اپنے بھائی چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، چاہے وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی سے بھی رکھتا ہو، بلکہ انسان ہو، کیا ہو، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مستقل اس کی مدد میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مستقل اس کے تعاون میں رہتے ہیں. اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایمان والے جو آپس میں ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، محبت میں، الفت میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. کس طرح؟ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو پورا جسم دکھتا ہے، بازو میں درد ہو رہا ہے تو پورا جسم دکھتا ہے، اگر ٹانگ میں درد ہو رہا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. ایمان والے انسان ایسے ہوتے ہیں، اگر ایک ایمان والا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ایک ایمان والا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ایک ایمان والا کسی غم میں مبتلا ہے، تو گویا کہ ساری انسانیت کو غم میں مبتلا ہونا چاہے، ساری انسانیت کو پریشانی میں مبتلا ہونا چاہے. جب تک ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ رہے گا، خدا کی قسم امت کے نوجوان پیچھے نہیں ہوں گے. لیکن یہ کب ہے؟ جب ہمیں اللہ سے محبت ہو، نیک کام کر رہے ہو. نیک کام بہت سارے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، یہ بہت وسیع اسلام ہے، بہت وسیع دین ہے. جہاں انسان کو نماز پڑھنے کا ثواب ہے، جہاں انسان کو زکوٰۃ دینے کا، اس کام کو سمجھنا ہے. تو پہلی بات جو میں نے کہی تھی، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں کسی سے کریڈٹ نہیں لینا، ہمیں کریڈٹ لینا ہے اللہ سے. ہمیں آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں یہ رکھو ذہن میں، ہمیں یہ سارا بدلہ اللہ سے، دنیا والوں سے. میں نے تبھی یہ بات کہی کہ آپ کو سارے لوگ موافق نہیں ہوں گے، آپ کی اس میں تانازنی بھی ہوگی، طنز بھی ہوگا. ان تمام چیزوں کو برداشت، جو حق پہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ڈرتے نہیں ہیں، وہ ایک منزل متعین رکھتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے لیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، جو میں نے کہی بھی، کہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں دین کے مطابق کرنا ہے. اور تیسری بات جو ہے، یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ، یہ خصوصاً یہ آپ کی جماعت کے ساتھ، اور کیونکہ پرسوں بھی میں تنویر بھائی سے ملا، میں نے کہا مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے، مجھے، کیونکہ وہ بندہ نہیں ہے جو وہاں چوراہے پہ بیٹھ کر کسی کی مخالفت کرے، بلکہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہو، ہمیں اس کو آپس میں سدھارنا ہے، آپس میں سدھارنا. اور امیر کی اطاعت ضروری ہے. امیر کی کوئی جماعت امیر کے بغیر نہیں چلتی ہے، کوئی جماعت امیر کے بغیر نہیں چلتی ہے. اور اس میں جب ایک جماعت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے، بہت سارے آرا ہوتی ہے، بہت ساری، یعنی جب ہم آپ کو کوئی آپریشن میں کوئی کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، اس میں یہ بھی ایک رائے دیں گے، وہ بھی رائے دیں گے. وہ یاد رکھ لینا چاہیے، جب آپ رائے دو، سب سے پہلے اپنا مفاد مد نظر نہیں رکھنا، اپنا مفاد، بلکہ آپ کو لوگوں کا مفاد مد نظر رکھنا. یہ بات آئی سمجھ آپ کو؟ دوسری بات، جو آپ رائے دے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اپنی رائے آپ مسلط کر رہے ہو. رائے جو دی جاتی ہے وہ مسلط کرنا، آپ کو مسلط سمجھ آیا؟ یعنی مطلب میری رائے ماننی چاہے، میری رائے، گویا کہ اگر انسان کے اندر یہ نیت ہے، یہ بندہ درست ہے، میرے اندر یہ نیت ہے، میں درست نہیں، بلکہ رائے دینی چاہے. آپ دیکھ لو اس میں یہ، ہاں اتنا ہو سکے، آپ جو رائے دے رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو، آپ اس پہ کوئی لاجک قائم کر سکتے ہو. بس اس کے اوپر یہ لاجک ہے، میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ زیادہ واضح، بس اتنا. اس کے بعد جو آپ کے امیر صاحب ہیں، آپ کی جماعت کے جو پریزیڈنٹ ہے، اس پہ چھوڑو، اس پہ، کیونکہ ہم نے تو تبھی بنایا ہے نا اس کو، کیونکہ کوئی کارواں بغیر امیر کے نہیں چلتا، کوئی کارواں بغیر امیر کے نہیں چلتا ہے. اگر اس طرح ہوگا، قرآن نے کیا کہا، لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر دنیا میں بہت سارے معبود ہوتے تو زمین میں کیا ہو جاتا، فساد پھیل جاتا. اگر ایک جماعت میں 4 امیر کو رکھیں گے، ایک چاہے گا، دوسرا چاہے گا تو کامیاب، یہ مقصد ہے نا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. تو دوسری بات، اپنے امیر کی اطاعت کرنا. تیسری بات، اگر کبھی آپ کی رائے کے مخالف بھی ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے آپ برحق ہو، آپ کو پتہ ہے آپ برحق ہو، تب بھی انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو لگنا چاہیے بھائی نہیں، ان کو مجھ سے زیادہ سمجھا، ان کو انہوں نے زیادہ سمجھا ہوگا. یہ 2 باتیں، 3 باتیں. تیسری بات، جب آپ اپنی مدد کرنے جاؤ، کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کا مال آ، آپ کو بتاؤں میں یہ کتنا بڑا کام ہے، گویا کہ یہ سیدھا تلوار کے اوپر چلتا ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے ہم کہاں پہ خرچ کریں.
آپ کو دیکھنا ہے ہم اس کو کہاں پہ خرچ کیا وہ اس کے مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے مال لے لیے یہاں سے آپ ریلیف دے رہے ہو ایسی جگہ پہ آپ نے خرچ کیا وہ اس کے مستحق نہیں تھے تو جتنے لوگوں نے آپ کو وہ تو بری ہے اس سارا کا وبال آپ سب لوگوں پر ہوگا. کیونکہ میں باتیں صاف صاف کر رہا ہوں کیونکہ وہ بندہ نہیں ہے جو یہاں تو خوش کے پھر وہاں خوش کے. یہ بندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے آپ بھائی ہو آپ اچھے کام کر رہے ہو سدھار ہمیں کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہیں خرچ کرنے مال جاؤ کسی کی مدد کرنے جاؤ ہیلپ کرنے جاؤ اس بات کا پہلے خیال رکھو کیا یہ مستحق ہے یا اگر مستحق بھی ہے اس کو اتنا ہی دو جتنی اس کو ضرورت ہو اس سے زیادہ. دوسری بات تیسری بات یہ جہاں آپ ریلیف دینے جا رہے ہو اس کے دل میں بھی یہ بات ذہن میں ڈال دو بولو اپنے آپ کو گراؤ نہیں زیادہ. اس ٹائم ہمارا جو سماج ہے ہم تو بولیں گے وہ نافذ میں کر رہے ہیں بعض مرتبہ کسی کوئی تکلیف پہنچی کوئی آفت مصیبت پہنچی اس ٹائم ہمارا بالکل دھیان ایسے جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بالکل چھوڑ دیا ہے. اللہ نے ہمیں لقمان حکیم کے متعلق آتا ہے غالباً انہوں نے ایک مرتبہ یا ان کے استاد کون تھے ایک کھیرا لیا پہلے وہ کھٹا تھا. کیا تھا؟ کھٹا تھا بہت. انہوں نے کچھ نہیں کہا کھایا. پھر دوسرا بندہ وہاں پہ تو اس نے لیا وہ بھی کھٹا تھا. اس نے پہلے والے سے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا یہ کھٹا ہے. کہا اے اللہ کے بندے آج تک ہم اتنی نعمتیں اچھی کھا رہے تھے اس ہاتھ سے اگر ایک مرتبہ ہم نے کھٹا کھا لیا پھر کیا ہوا. پھر تو لوگوں آپ کا زیادہ میرا وقت زیادہ جا رہا ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کو سمجھاؤ یہ بات تکلیفیں مصیبتیں اللہ کی طرف سے ان مع العسر یسرا ہر تنگی کے بعد آسانی. ان کو سمجھاؤ اپنے آپ کو گراؤ نہیں زیادہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو زیادہ. ان کو سمجھاؤ اپنی جگہ بات ٹھیک ہمارے ذمہ ان کی مدد کرنا ہے لیکن ان کے ذہن میں بھی ڈال دو بھائی اپنے آپ کو زیادہ نہیں گراؤ. بازی مطلب پھر وہ ہماری مائیں ہماری بہنیں ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ آج کہیں مجبوری ہوتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن عموماً میکسیمم ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری بہن میری ماں اس طریقے سوشل میڈیا پہ آ جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. کوئی ہمیں ان کو یہ بات باور کرانی ہے ان کو سمجھانا ہے یہ بھائی اتنا اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرو. جہاں تک ہمیں ہو سکے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کو صبر کی بھی تلقین کرو. صبر کی بھی یہ تو دوسری بات. اور ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا بھی ضروری ہے اور بلکہ زندگی کا جز بن سکتا ہے. ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے کوئی غلط بات آپ اس میں استعمال کر سکتے ہو لیکن اس میں سب سے پہلے یہ بات بھی رکھنی ہے کسی کی تذلیل نہ ہو. بعض مرتبہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں آپ کسی کی سیریز بنا رہے ہو یہ بہت پریشان حال ہے کچھ ہے لیکن اس میں آپ تو نیک ارادے سے کام کر رہے ہو آپ تو لیکن ہر کہیں ہمارا جو ارادہ ہو ہماری نیت یعنی ہمارا جو جذبہ ہو یہ صحیح ڈائریکشن پہ لگ جائے یہ ضروری نہیں. وہاں ہمیں خیال کر خصوصاً کسی عورت کی فوٹیج نہ آ جائے فیس بک پہ. کیوں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کیونکہ جہاں جس طریقے سے جو عورت چل رہی اس کا پردہ ہے اسی طریقے سے اس عورت کا بھی پردہ ہے جس طریقے سے آپ بدنگاہی کرنا کھلم کھلا بظاہر آپ کسی عورت کو دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے کیا ہے فوٹو پہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے بدنگاہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کسی عورت کے متعلق کوئی رپورٹ شیئر کر رہے ہو حتی الامکان کوشش کرے اس کی فوٹو سامنے نہ لائے اس کا فوٹو سامنے نہ لائے بلکہ آواز تک بھی نہ لائے. ہاں اگر مجبوری ہو اگر آپ میری ان باتوں سے خلاف کر سکتے ہو یہ کوئی میں نے کہا نا پہلے یہ میری ایک رائے ہے یہ میں رائے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی محبت ہے مجھے جذبہ ہے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنے کا. جب بھی آپ کسی کا فوٹو اٹھاؤ یا کسی عورت کا ویڈیو اٹھاؤ حتی الامکان کوشش کرو اس کو آپ نہ آنے دو. بولو پھر ہم کس کے بھائی ہیں مطلب کس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں ہم کس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب ہم آپ کو اس کو بالکل لا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ عوام کے سامنے پھر کہاں ہم بھائی رہے پھر تو ہمارے اور غیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. بھائی کا حق تو یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ رہو ہم کچھ بھی ہو جائے کہیں سے ہم مدد کر کے آپ کو یہاں لا دیں گے لیکن جب حتی الامکان زیادہ کہیں مجبوری پڑے تب بھی اس کو حکم دو پردے میں آ جاؤ پردے میں آ جاؤ آپ انٹرویو دو پردے میں آ جاؤ. اس میں بھی کوشش کرو آپ ویڈیو نہ بناؤ آڈیو اس کی شیئر کرو جب مجبوری ہو. یہ حد میں نے کہا نا آخری درجے پہ کیونکہ اس طرح ہم کھلم کھلا کیا بے حیائی پھیلا رہے حالانکہ ہم اچھے کام کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا میں باتیں صاف کر رہا ہوں آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہو اور بہت میں نے دیکھا ایسے کام کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کو رلا رہے ہیں فیس بک پہ. یہ ایمان والی کی نشانی نہیں. ہمارا نبی یہ سکھا کے ہمیں نہیں گیا ہے کیونکہ ہم جس طرح ہم اپنی بہنوں کو اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں خدا کی قسم وہ بھی ہماری بہنیں وہ بھی
اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ایسے ہوں، ان کو بھی یہ بات پہنچاؤ. ایسا نہیں کرو. حتی الامکان دیکھو قرآن نے اتنا کہا ہے کہ آپ کے اندر جتنی طاقت اتنا کرو. نہیں آپ 1,00,000 نہیں دے سکتے ہو، آپ صرف 10,000 دے سکتے ہو، آپ اتنا ہی دو آپ. لیکن دوسرے کو ذلیل کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ میری یہ بات ہے کہ جب بھی آپ کہیں کام کرنے جاؤ اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں. اسی طریقے سے آپ کسی پیگنٹ لیڈی کو کر رہے ہو، ریسکیو کر رہے ہو، اس ٹائم بھی آپ اس بات کا خیال رکھو اس کا فوٹو سامنے نہ آ جائے. بالکل اس کا فوٹو. باقی چیزوں کا آپ کر سکتے ہو، بھائی ہم نے اتنا دیا اتنا دیا، یہ کوئی غلط بات. کیونکہ ہمارا جو اس ٹائم لوگ بھی ہیں، لوگوں کے اندر اتنے ابھی وہ سینس بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو اس کو ان تک ایک ذریعہ ہے، یہ ذرائع ابلاغ میں سے پہنچا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، لیکن سب سے بڑی بات ہے ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، بہت سارے علماء ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملا کر. اور دوسری بات میں نے کہی، یہ بات بھی کہی، مخالفت ہوتی رہتی ہے مخالفت سے، لیکن البتہ جب کوئی مخالفت کرے اس میں دیکھنا چاہیے واقعی میرے اندر غلطی ہے نہیں، اگر غلطی ہے اس کو کرنا چاہیے. یہ مختصر میں نے بالکل بہتر دی باتیں آپ کے سامنے کی، وقت بھی کم ہے. اور ملے گا بھی کل ٹائم انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں اور شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ اس کام میں لگے رہو، اور لیکن نیت خالص رکھو کہ ہمیں اللہ سے دے گا، ہمیں کریڈٹ اللہ سے لے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے. اور ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں آخر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپس میں اتحاد سے رہنے کی توفیق. یا اور کچھ مطلب کہاں تک کام تھا پروگرام، کوئی پروگرامنگ کرنی ہمیں، وہ ان کا کام ہے. اب اس میں کون کون سے مین بندے ہیں؟ دیکھیے نمبر 4 کس میں؟ یہ جو 4 ہے، اگر اس میں ڈرائیونگ پروگرام کرو لگان خرچہ یہ توے 700 رۄپیہِ کہیں ظلم رٮ۪تس پٮ۪ٹھ دی 100 رۄپیہِ مٔلِک صٲبس اَتہِ جمع کرُن رجسٹر چھِ تۄہہِ ہر رٮ۪تہٕ 700 رۄپیہِ زیادٕ چھِنہٕ اَسہِ تھوٚمُت کینٛہہ. پنٕنۍ پنٕنۍ ذمہٕ وٲری چھِ ہر أکِس گرُپس چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ ذمہٕ وٲری یِم لڑکہٕ سٹارٹ یہِ چھِ بیٛاکھ کتھ ییٚمِس تہِ کٲم چھِ کرٕنۍ یہِ چھُ تۄہہِ رضا اللہ کران. یہِ چھُنہٕ نہ سونو بھایَس خٲطرٕ کران نہ مجید صٲبس خٲطرٕ نہ کٲنٛسہِ خٲطرٕ. اسلیے کٔرِو یہِ تھٲیِو نیت کہِ اَسہِ چھِ کرٕنۍ یار خۄدا سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کٲم، بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کرُن. بیٚیہِ چھُ سونٛچنٕے اَسہِ سارس ساتہٕ تھاوُن نیت چھِ تھاوٕنۍ صاف، بیٚیہِ چھُ دِل صاف تھاوُن. کُنہِ جایہِ چھِ گژھان لۄکٕٹ جلدی نِکلو یا جلدی کرو، فیملی چھِ سٲری وٕچھِنۍ، تَمی سان چھِ کَتھ کَرٕنۍ ہر أکِس سۭتۍ. اگر کینٛہہ پٔرسٕنل چھِ سُہ ٲسِو فون کَرٕنۍ یا کینٛہہ. فیملی منٛز گژھِ درد آسٕنۍ ییٖژہن کہِ مےٚ ہسا چھِ درد یہِ کہِ میون بوے ووتو وۄنۍ گرٕ، ییٚمۍ مےٚ ریسکیوٗ کوٚر خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کٔرٕن کٲم. یہِ ما پیوٚو پٮ۪ٹھَے ییٚمِس بار یا أمۍ سٕنٛز فیملی ییٚمِس تَگان یا پرٛژھنٕے چھُے نہٕ کانٛہہ توتہِ آسن آن کران خبر کۭتۍ آسن ونان پرٛژھُن کانٛہہ مَٹہِ گرٕ ہُہ یہِ چھِنہ یِم چیٖز چھِ اکھ أکِس خیال تھاوُن. یِم ما سونٛچوٕے ییٚتہِ جایہِ بہٕ تہِ چھُس آسان تَتھ جایہِ چھُ تۄہہِ خیال تھاوُن یا ژھٕنو بہٕ وٲتوا سٲری گرٕ.